ہوئے حصوں کو جوڑتا ہے۔ سجدہ تمہاری قسمت نہیں بدلتا، سجدہ تمہیں بدل دیتا ہے، اور جب انسان بدل جاتا ہے تو اللہ اپنے فضل سے اس کی زندگی کے راستے بدل دیتا ہے۔ لیکن ایک بات پھر بھی رہ جاتی ہے، جب تہجد چھوٹتی ہے تو کچھ لوگ فوراً مایوسی میں ڈوب جاتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں میں کمزور ہوں، میرے اندر ہمت نہیں، میں کبھی نہیں بدل سکتا۔ لیکن یہ سوچ، یہ شیطان کی سب سے بڑی چال ہے۔ وہ تمہیں گرانے کے بعد اٹھنے نہیں دیتا، لیکن اللہ وہ چاہتا ہے کہ تم ہر بار گر کر اٹھو اور ہر بار اس کے قریب آؤ، کیونکہ اللہ اس انسان سے بھی محبت کرتا ہے جو کوشش کرتا ہے لیکن ہار جاتا ہے، مگر اس سے نہیں جو کوشش کرنا ہی چھوڑ دے۔ تہجد چھوڑ دینا برا نہیں، برا یہ ہے کہ تہجد کے چھوٹ جانے پر تمہارا دل نرم نہ ہو، تمہاری روح چیخ نہ اٹھے، تمہاری آنکھوں میں نرمی نہ آئے، کیونکہ اللہ کا قرب انہی دلوں کو نصیب ہوتا ہے جو روتے ہیں، جو ٹوٹتے ہیں، جو چاہ کر بھی اپنے دل کی بے چینی کی وجہ سے سو نہیں پاتے اور اللہ کی یاد کو ترجیح دیتے ہیں۔ تم شاید یہ نہیں جانتی، لیکن اللہ کے قریب ہونے کا مقام صرف تہجد کی نماز سے نہیں ملتا، یہ دل کی کیفیت سے ملتا ہے، وہ کیفیت جو تمہیں نیند سے بھی زیادہ عزیز رب بنائے۔ اب سوچو آخر کون سی عبادت ہے جو دن میں نہیں دی گئی؟ ہر عبادت کا وقت دن میں موجود ہے، سوائے ایک عبادت کے، اور وہ ہے تہجد۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کے قرب کے لیے رات میں بھی وقت نکالو، اپنی خواہش قربان کر کے اٹھو، اپنی نیند اللہ کے لیے قربان کرو۔ یہی قرب ہے، یہی محبت ہے، یہی ایمان ہے، اور یہیں پر انسان کو خود سے سچ بولنا پڑتا ہے۔ سچائی یہ کہ تہجد چھوڑنا صرف سردی کی وجہ سے نہیں، یہ اندرونی بے ترتیبی کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ جو دن صحیح گزارے، جو ذہن کو ہلکا رکھے، جو رات کو موبائل سے دور ہو جائے، اس کے لیے تہجد مشکل نہیں رہتی۔ اللہ کبھی بھی بندے کو اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں دیتا، لیکن بندہ خود اپنے اوپر بوجھ ڈال لیتا ہے اور پھر اللہ سے شکوہ کرتا ہے۔ کبھی 2 منٹ لے کر سوچو، جب کوئی تمہارا نام لے کر بلائے تو تم فوراً پلٹتے ہو، پھر جب رب تمہیں رات کے آخری لمحوں میں بلاتا ہے تو تم کیوں نہیں پلٹتے؟ کیا وہ تمہارا رب نہیں؟ کیا تمہاری دنیا کے ہر مسئلے کی چابی اسی کے ہاتھ میں نہیں؟ کیا تمہاری ٹوٹی ہوئی امیدیں وہ مکمل نہیں کر سکتا؟ کیا تمہارے ختم ہو چکے حوصلے وہ دوبارہ نہیں لکھ سکتا؟ کیا وہ تمہیں اس اندھیرے سے باہر نہیں نکال سکتا جہاں تمہیں لگتا ہے کہ کوئی راستہ باقی ہی نہیں بچا؟ اللہ نے کہا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں۔ اگر تم سوچو کہ اللہ مجھے اٹھا دے گا تو وہ اٹھا دے گا، اگر تم سوچو کہ اللہ مجھے سہارا دے گا تو وہ سہارا دے گا، اگر تم سوچو کہ اللہ میرے قریب ہے تو وہ تمہارے قریب ہوگا۔ لیکن اگر تم نے دل میں طے کر لیا کہ میں کمزور ہوں، مجھے کچھ نہیں ملے گا، میری دعا قبول نہیں ہوتی، تو پھر کچھ نہیں بدلے گا۔ تہجد صرف عبادت نہیں، یہ انسان کا اپنے رب کے پاس لوٹنا ہے، اپنی کمزوری کو طاقت بنانا ہے، اپنی تھکاوٹ کو ایمان میں بدلنا ہے، اپنی بے چینی کو سکون میں بدلنا ہے، اور یہ سب اس وقت ہوتا ہے جب تم رات کے اندھیرے میں زمین پر جھک کر آسمان والے سے بات کرتے ہو۔ یہاں سے زندگی بدلنا شروع ہوتی ہے، یہاں سے سکون واپس آتا ہے، یہاں سے وہ رحمت اترتی ہے جو دل کو مضبوط کر دیتی ہے، جو تکبیر کا راستہ کھول دیتی ہے، جو انسان کو ایسی روشنی دیتی ہے جو دن کی دھوپ میں بھی نظر نہیں آتی۔ اور پھر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ تہجد ان لوگوں کی نماز نہیں جو مضبوط ہوتے ہیں، تہجد ان لوگوں کی نماز ہے جنہیں اللہ مضبوط بھی بنانا چاہتا ہے اور قریب بھی کرنا چاہتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میری ہمت نہیں ہوتی، میرا دل نہیں چاہتا، لیکن سچ یہ ہے تہجد کا دل کبھی خود نہیں چاہتا۔ اکثر دل خود نہیں چاہتا، مگر اللہ اس کی ہمت کو جگا دیتا ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے کسی کو اپنے قریب کرنا تو وہ رات کے اندھیرے میں اس کے دل میں ایک خاص بے چینی ڈال دیتا ہے، اس کے سینے میں ایک خلش رکھ دیتا ہے، ایک کھچاو، جیسے کوئی اندر سے پکار رہا ہو، اٹھو، تمہیں اٹھنے کی توفیق دی جا رہی ہے۔ یہ بلاوا عام نہیں ہوتا، یہ دعوت ان کے لیے ہوتی ہے جن کی زندگی اللہ بدلنا چاہتا ہے، جن کو وہ تھکاوٹ سے نکال کر روشنی میں لانا چاہتا ہے، جن کے دلوں کو وہ نرم بھی کرنا چاہتا ہے اور مضبوط بھی۔ اور تم دیکھو گے جب بھی تمہاری زندگی میں کوئی بڑی تبدیلی آنے لگتی ہے، تمہارا دل رات میں جاگنے لگتا ہے، تمہاری آنکھ بے سبب کھل جاتی ہے، تمہاری روح بے چین ہو جاتی ہے، تمہارا دل کسی انجانی روشنی کی طرف دیکھنے لگتا ہے۔ سجدہ کرنے والا انسان اپنی دعا نہیں بدلتا، وہ اپنی حالت بدل دیتا ہے، اور جب انسان بدل جاتا ہے تو اس کی دعا بھی بدل جاتی ہے، اس کا یقین بھی بدل جاتا ہے، اور پھر اللہ اس کے لیے نئی آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ لیکن انسان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ بہانوں کی دیواریں کھڑی کر لیتا ہے۔
نیند آ رہی ہے، جسم تھکا ہوا ہے، صبح کام ہے، آج نہیں کل سے۔ کیا تم جانتے ہو یہ دیواریں تمہاری کمزوری نہیں، یہ تمہاری سوچ کی کلید ہے۔ انسان تب کمزور نہیں ہوتا جب اس کا جسم سو جائے، انسان تب کمزور ہوتا ہے جب اس کا دل جاگنا چھوڑ دے۔ اگر تہجد تم سے چھوٹ سکتی ہے تو یقین کرو اٹھنا بھی تمہارے اختیار میں ہے۔ بس تمہیں وہ لمحہ پکڑنا ہے جہاں کمزوری اور ہمت آمنے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اور تمہیں فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ تم کس طرف کھڑے ہو، کیونکہ اللہ کے یہاں کامیاب وہ نہیں جو کبھی گرتے ہی نہیں، اللہ کے یہاں کامیاب وہ ہیں جو گر کر بھی اللہ کی طرف دیکھتے ہیں۔ تم کبھی سوچو تہجد کی نماز اللہ نے دن میں کیوں نہیں رکھی؟ کیوں ساری نمازیں ایسے وقتوں میں ہیں جو آسان واز معمول کے مطابق ہیں؟ لیکن تہجد وہ وقت ہے جب نفس اور ایمان کی سب سے سخت آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ چاہتا ہے تم یہ جنگ جیتو، اللہ چاہتا ہے تم اپنے نفس کو ہرا دو، اللہ چاہتا ہے تم نیند کی غلامی سے نکل کر روح کی آزادی میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ جو انسان نیند پر قابو پا لیتا ہے وہ زندگی پر بھی قابو پا لیتا ہے۔ جو انسان رات کو جیت لیتا ہے دن اس کے سامنے جھک جاتا ہے، اور جو انسان تہجد میں جھک جاتا ہے تہجد اسے ایسی اندرونی طاقت دیتا ہے کہ دنیا کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ تہجد میں تم اللہ سے بات نہیں کرتی، تہجد میں اللہ تمہارے دل کو سکون اور رہنمائی دیتا ہے۔ وہ تمہیں سکون دیتا ہے، تمہارا دل ہلکا کرتا ہے، تمہارے بوجھ کم کرتا ہے، تمہاری دعاؤں کو راستہ دکھاتا ہے، اور جہاں راستہ کھل جاتا ہے وہاں مسئلہ نہیں رہتا، صرف اللہ رہتا ہے۔ اور اب تمہیں ایک بات بہت گہرائی سے سمجھنی ہوگی، اگر تہجد چھوٹ گئی تو یہ ناکامی نہیں، لیکن اگر تہجد کی کمی محسوس نہ ہوئی تو یہ خطرہ ہے۔ ہمیشہ یاد رکھو، اللہ کبھی بھی اس بندے کو دور نہیں کرتا جو خود واپس آنے کی خواہش رکھتا ہو۔ یہ خواہش ہی قرب کی پہلی سیڑھی ہے۔ پھر اللہ راستے کھول دیتا ہے، دل نرم کر دیتا ہے، نفس کو شکست دے دیتا ہے، اور تمہیں اس مقام تک لے آتا ہے جہاں تم اپنی پرانی حالت کو پہچان بھی نہیں پاتی۔ تم دیکھو گے جب تم تہجد شروع کرو گے تو زندگی کے وہ دروازے کھلیں گے جو برسوں سے بند تھے، وہ سکون ملے گا جس کی تلاش میں تم خود کو تھکا چکی تھیں، وہ قرب محسوس ہوگا جو تمہیں ٹوٹنے سے بچا لے گا، وہ روشنی دل میں اتر جائے گی جو تمہیں دنیا کے اندھیروں میں بھی مطمئن رکھے گی۔ تہجد تمہاری دعا کا جواب نہیں، تہجد تمہاری دعا کا معیار بدل دیتی ہے۔ پہلے تم دنیا مانگتے تھے، اب تم اللہ کی قربت مانگتے ہو، اور جسے اللہ کی قربت مل جائے اسے دنیا میں اور کیا چاہیے؟ اور اب آخر میں تمہارے لیے ایک فیصلہ باقی رہ جاتا ہے، ایک ایسا فیصلہ جو تمہارے کل کو بھی بدلے گا، تمہاری تقدیر کو بھی، اور تمہارے دل کی کیفیت کو بھی۔ یاد رکھو، کچھ باتیں دل پر حکومت کرتی ہیں اور کچھ لمحے روح پر، لیکن ایک لمحہ ایسا بھی ہوتا ہے جو دل سے اوپر، روح سے اوپر، انسان کی پوری زندگی پر حکومت کر جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جس میں انسان نہ خود سے بات کرتا ہے نہ دنیا سے، وہ سیدھا اپنے رب سے دل کی بات کرتا ہے۔ یہ لمحہ ایسی خلوت ہوتی ہے جہاں نہ دنیا کی آواز رہتی ہے نہ دل کا بوجھ، صرف بندہ اپنے رب کے سامنے اپنی پوری دنیا رکھ دیتا ہے، اور رب دل کی ہر بات سن لیتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں سجدہ تاج بن جاتا ہے اور آنسو بادشاہوں کی زبان، اور اللہ اپنے بندے پر ایسی رحمت ڈالتا ہے کہ دل خود کہہ اٹھتا ہے، رب میرے قریب ہے، مجھے سن رہا ہے۔ اور یہ وہ لمحہ ہے جس میں اللہ کا قرب سب سے زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ اور دیکھو، ابھی سردیاں ہیں، رات لمبی ہے، اگر چاہو تو تہجد کو اپنا معمول بنا سکتے ہو۔ یہ وہ موسم ہے جہاں نیند گہری ہوتی ہے، مگر رب کی رحمت اس سے بھی زیادہ گہری۔ یہ وہ لمحے ہیں جن میں اٹھ جانا انسان کو اللہ کا مقرب بنا دیتا ہے۔ یہ وقت، یہ فرصت، یہ لمبی رات، یہ سب ایک نعمت ہے۔ اگر تم چاہو تو یہی رات تمہاری تقدیر کے دروازے کھول سکتی ہے۔ اگر یہ باتیں دل میں اتری ہوں تو دل کی روشنی بانٹ دینا، گزرتے ہوئے لمحوں میں ایک نشان چھوڑ دینا۔ ہماری اس سفر روحانیت میں اپنا ساتھ رقم کر دو، چینل کو سبسکرائب کر کے اس کارواں کا حصہ بن جاؤ، اور لائک اس لیے نہیں کہ ہمیں ضرورت ہے، لائک اس لیے کرو کہ شاید کسی اور کا دل بھی اسی روشنی سے جاگ جائے جو ابھی تمہارے دل میں اتری ہے۔